ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ فرض کیا گیا ہے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، کتبہ علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا کہ جب حضر آ جائے، احدکم احد کسی ایک، کم تم میں سے، اذا حضر احدکم جب آ جائے تم میں سے کسی کی، الموت موت کا وقت، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان اگر ترکا وہ چھوڑ رہا ہے، خیرا مال اگر وہ مال چھوڑ کے مر رہا ہے، الوصیت تو لازم کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے کہ وہ وصیت کرے، الوصیت کہ وہ وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شرعی ضابطے کے مطابق، شرعی ضابطے کے مطابق، حقاً یہ بات لازم کی گئی ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، حقاً علی المتقین پرہیزگاروں پر یہ بات لازم کی گئی ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ کتب علیکم، اور کتب علیکم کے آگے آپ الوصیت، الوصیت اس کو ذہن میں رکھ لیں، کتب علیکم الوصیت تم پر وصیت کرنا لازم کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، کب؟ اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اس پر وصیت فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف شرعی ضابطے کے مطابق، حقاً یہ بات لازم کی گئی ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ یہ جو دین ہے یہ بتدریج تکمیل تک پہنچا ہے۔ دین اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو احکامات لازم ہونا شروع ہوئے، عبادات، شرعی معاملات، مالی معاملات، یہ بتدریج تکمیل تک پہنچے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ایک حکم یکدم پورے کا پورا آ گیا ہو، ایسا کم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احکام ہیں ان کو تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب مسلمان بالکل ابتدائی دور میں نماز تھی، نماز کیا تھی؟ رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو، تہائی رات پڑھ سکتے ہو، آدھی رات پڑھ سکتے ہو، 2/3 رات پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، نماز پڑھو جتنی ہو سکتی بس۔ پھر تہجد کی تاکید کی گئی کہ جب تہجد آدھی رات گزر جائے بلکہ 2/3 رات گزر جائے تو اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھا کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ پھر تہجد کی تلقین کی گئی۔ جب مسلمان نماز پڑھنے کی عادت سی ہو گئی، رات کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز
فرض فرمائی. اسی طرح اور بہت سارے معاملات. اچھا، انہی میں سے ایک معاملہ ہے وراثت کا، وہ بھی بتدریج تکمیل تک پہنچا ہے. شروع میں جب ابھی اسلام نہیں تھا نا اور لوگ جاہلیت کے دور میں رہ رہے تھے، اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جو مرنے والا ہے اس کے صرف بیٹوں کو وراثت ملتی تھی، بس خواتین کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ خواتین ماں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ بہنوں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ بیٹیوں کی صورت میں ہیں. عرب کہتے تھے وراثت اس کا حق ہے جو تلوار اٹھانے والا ہے اور تلوار اٹھا کے لڑنے والا ہے، وراثت اس کا حق ہے. اس لیے وہ مردوں کو وراثت دیتے تھے، بیٹوں کو وراثت ملتی تھی. ابتدائی طور پر جب اسلام آیا تو یہ پہلا حکم ہے وراثت کے حوالے سے. اور حکم یہ ہے، پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا تھا کسی شخص پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھ لی ہو. کسی شخص پر 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ اس سے پہلے پہلے اپنی وصیت لکھ چکا ہو. یہ ابتدائی وقت ہے جب ابھی وراثت کے تکمیلی احکام نہیں آئے، انتہائی احکام نہیں آئے، ابھی ابتدا ہے. اب وصیت لکھے. وصیت کیا ہے؟ وصیت میں اللہ رب العزت نے 2 طرح کے رشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ میری جو وصیت ہے وہ میرے والدین اور پھر جو قریبی رشتہ دار جن کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حق میں وصیت لکھ دے، اپنی زندگی میں لکھ دے. اپنی زندگی کے اندر ہی وہ وصیت لکھ دے کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد میرے والدین اور میرے فلاں 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 رشتہ دار میں تقسیم کیا جائے. یہ بالکل ابتدا تھی. پھر اس کے بعد جب ایک حکم اور آیا، وہ تھا ہم 10ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ الانفال کی آخری آیات میں. جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں حکم یہ آیا کہ اب جو وراثت ہے وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان تقسیم ہوگی. مواخات ہو گئی نا، مواخات، مہاجر انصاری کا بھائی، انصاری مہاجر کا بھائی. تو مہاجر فوت ہو گیا تو انصاری کو وراثت ملے گی، اور انصاری فوت ہو گیا تو مہاجر کو وراثت ملے گی. یہ پھر اس کے بعد وقتی طور پر یہ حکم آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تکمیلی اور حتمی احکام نازل فرمائے. وہ انشاءاللہ ہم 4 پارے میں سورہ النساء میں پڑھیں گے کہ فلاں 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 شرعی طور پر حقدار ہے اور اس کا اتنا 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 حصہ متعین ہے. اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہے، ماں کا حصہ 8واں ہے، باپ کا حصہ 4تھا ہے، یا اگر یا اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کا حصہ 4تھا ہے، باپ کا حصہ دگنا ہے. اور اسی طرح اگر صرف بھائی ہیں تو ان کا حصہ اتنا. پھر وہ تفصیلی احکامات بعد میں آئے، لیکن شروع میں اللہ رب العزت نے وراثت کے جو احکامات نازل فرمائے وہ یہ والے تھے کتب علیکم اذا حضر، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو الوصیہ، تو لازم کی گئی ہے کہ وہ وصیت کرے. اور یہ وصیت کن کے حق میں کرے؟ للوالدین، والدین کے حق میں، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف، شرعی ضابطے کے مطابق. حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ چیز لازم کی گئی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ورثہ متعین فرما دی ہے کہ یہ شخص وارث بنے گا، تو اس کے بعد وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں. اس کا تو حق مل گیا، اس کو تو حصہ مل رہا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے وارثوں کو تو حصہ مل رہا، ٹھیک ہے، فلاں شخص یا فلاں جگہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال ان کو بھی ملے کسی بھی وجہ سے. مثال کے طور پر شرعی طور پر اگر کوئی یتیم پوتا پوتی ہے، یتیم پوتا پوتی یا یتیم نواسا نواسی، تو ان کو شرعی طور پر وراثت نہیں ملتی.
اب یتیم ہے بیچارہ، وہ باپ نہیں ہے سر پر، پوتا ہے پوتی ہے، نواسا ہے نواسی ہے، اب وہ یتیم ہے بیچارے. اگر مرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کی کفالت مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب وصیت رکھ دی ہے، اب وصیت کے ذریعے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے. وصیت کے ذریعے، یا کسی شخص نے اس کی بڑی خدمت کی ہے، اولاد تو اپنی اپنی زندگی میں مشغول رہے، لیکن کسی شخص نے اس کی بہت خدمت کی ہے لیکن وہ وراثت میں حقدار نہیں بن رہا. اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو میرا اتنا ساتھ دیا یا میری خدمت کی ہے، چلو وراثت میں اس کو بھی کچھ دے دوں. اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے وصیت رکھی ہے. یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی خیر اور بھلائی کے کام ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر بھی کچھ میں اپنا مال دے دوں ان کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وصیت رکھی ہے. وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ یہ فلاں جگہ وقف کر دیا جائے یا فلاں شخص کو دے دیا جائے. منہ بولا بیٹا ہوتا ہے بسا اوقات، منہ بولا بیٹا بسا اوقات ہوتا ہے. اب وہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ وراثت میں حقدار نہیں ہے، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں نے بیٹا بنا کے رکھا ہے تو کیوں نہ میں کچھ میرا اس کو بھی چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر وصیت رکھی ہے. وصیت آدمی اب بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی جو لمٹ ہے وہ ہے 1/3. 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے اور 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی شخص 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر جائے تب بھی اس کی وصیت صرف 1/3 کے اندر نافذ العمل ہوگی، باقی کے اندر اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی. تو اگرچہ جو وصیت کی یہ شکل جو یہاں بیان ہوئی ہے نا یہ منسوخ ہو گئی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود 1/3 کے اندر وصیت جو ہے وہ اب بھی قابل عمل ہے. یہ ہم چوتھے پارے میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے، الوصیہ، تو وہ وصیت کرے، للوالدین، والدین کے حق میں، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف، شرعی ضابطے کے مطابق، حقا علی المتقین، اور یہ چیز پرہیزگاروں پر لازم کی گئی ہے. فمن، پس جس نے، فمن، پس جس نے، بدلا، تبدیل کیا، ہو، اس وصیت کو، فمن بدلہ، پس جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا، بعدما، اس کے بعد جبکہ، سمعہ، اس نے اسے سن لیا، سننے کے بعد جس نے وصیت کو تبدیل کیا، فإنما، تو بے شک، اثمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، فإنما اثمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کریں گے. جو لوگ وصیت کو تبدیل کریں، اگر کوئی وصیت کو تبدیل کرتا ہے، کوئی ڈنڈی مارنا چاہتا ہے کہ میں اس وصیت کو تبدیل کرا لوں کسی طرح، وکیل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، اور لوگوں کے سامنے ایک اور وصیت سامنے لائی جائے جس میں مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے یا فلاں کو فائدہ پہنچ جائے، تو پھر جس نے یہ حرکت کی اس کا وبال اور اس کا گناہ اس کے سر پر. فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کریں گے، ان، بے شک، اللہ، اللہ تعالی، سمیع، سب کچھ سننے والے، علیم، سب کچھ جاننے والے ہیں. بے شک اللہ تعالی تو سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں. فمن، پس جو، جس کو، خافا، اندیشہ ہو، خدشہ ہو، من موسن، موس، وصیت کرنے والا، پس جس کو اندیشہ ہو، خدشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن،
کسی جانبداری کا، او یا اثما کسی گناہ کا. فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی جانبداری کا یا گناہ کا، فاصلح، اور اس نے صلح کروا دی یا اصلاح کر دی، بینہم ان کے درمیان، اور اس نے ان سب کے درمیان اصلاح کر دی، فلا تو نہیں، اثما گناہ، علیہ اس پر، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں. اب یہ دوسری شکل ہے. پہلی شکل تو یہ تھی اگر کوئی شخص وصیت کر کے جاتا ہے تو اس کی وصیت کو جوں کا توں پورا کیا جائے، اس میں کسی قسم کی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. دوسری شکل یہ ہے وصیت کرنے والا وصیت کر گیا ہے لیکن اس کی وصیت کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس نے کوئی گڑبڑ خود کی ہے، کسی شخص کو بلا وجہ زیادہ نوازنے کی کوشش کی ہے اور کسی کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ اس وصیت کو ٹھیک کر دیتا ہے تاکہ سب لوگوں کو کا جو حق ہے ان کو مل جائے صحیح طور پر، تو اگرچہ تبدیلی یہ بھی کر رہا ہے، وصیت میں تبدیلی یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ اس تبدیلی کا مقصد اصلاح ہے اور کسی کی حق تلفی سے بچنا ہے، لہذا اس تبدیلی پر کوئی گناہ نہیں، اس تبدیلی پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس تبدیلی سے تو جو معاملہ غلط ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا. جیسے شرعن جو وارث ہیں، شرعن جو وارث ہیں وہ جیسے اچھے ہیں، برے ہیں، خدمت گار ہیں، یا وہ خدا نہ خواستہ کوئی بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، جو بھی ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے شرعن وارث بنا دیا ہے وہ وارث رہے گا. وہ وارث، ہاں اگر وہ کافر نہ ہو جائے، اگر وہ دین چھوڑ دے، کافر ہو جائے، تو پھر اس کو وراثت نہیں ملے گی. مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. اب اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کہ فلاں میرا بیٹا ہے یا بھائی ہے، اس نے تو کبھی میں سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، تو میں کیوں اس کا حق رکھوں؟ اب وہ کوئی ایسی وصیت کر دیتا ہے کہ میری وصیت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے اس کا حق ہے، شرعی طور پر وہ وارث ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی وصیت کر جاتا ہے تو پھر وہ وصیت اس لائق ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو درست کیا جائے، اور جو شرعن وارث ہے اس کا حق اس تک پہنچایا جائے. لہذا اگر کسی نے یہ تبدیلی کی فلا اثم علیہ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور. اسی طرح کوئی شخص یہ وصیت کر جاتا ہے میرا سارا مال میرے مرنے کے بعد وہ غربا میں تقسیم، یا فلاں ادارے کو ڈونیٹ، یا فلاں ایک شخص کو. اب یہ وصیت غلط ہے، یہ وصیت غلط ہے. کیوں؟ شرعن جو وارث بن رہے ہیں ان کو ملے گا، اس نے ان سب کو محروم کرنے کی کوشش کی. اب جس شخص نے اس وصیت کو ٹھیک کیا، تہائی مال تک وصیت نافذ کر دی کہ ٹھیک ہے تہائی مال تک مل جائے جس کو بھی ملنا ہے، باقی وصیت ورثاء میں تقسیم ہو. اب بے شک یہ شخص اس وصیت میں تبدیلی کر رہا ہے، لیکن یہ تبدیلی نہیں ہے بلکہ دراصل یہ اصلاح ہے. جو غلطی تھی اس کی درستگی ہے، لہذا فلا اسم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. وہ جو پچھلا تھا نا جس نے تبدیلی کی، اس کی مثال یوں سمجھے، ایک شخص وصیت کرتا ہے کہ میرا تہائی مال فلاں شخص کو دے دیا جائے یا فلاں ادارے کو دے دیا جائے. اب جو وارث ہیں وہ سوچتے ہیں اگر یہ ایک تہائی ادھر چلا گیا ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، تو کیوں نہ کسی طرح اس وصیت کو آگے پیچھے کریں، یا اس کو کر لیتے ہیں 5% پہ، 4% پہ، 5% پہ، بھائی اتنا اتنا کر کے وہاں پہنچا دیتے ہیں اور باقی حصہ ہم خود رکھتے ہیں. اب یہ غلط ہے. اب اگر کوئی ایسا کرے گا، وصیت میں تبدیلی کرے گا، یہ گناہ گار ہے. تہائی میں اس کو حق ہے اور اس نے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے ان کا حق ان کو مل رہا ہے، ان کا حصہ ان کو مل رہا ہے. اب وہ شخص اپنی کسی نیکی کے لیے یا اپنی آخرت کے لیے یا کسی کی مدد کے لیے وہ کر رہا ہے، اس کا حق ہے.
اس نے ان کو محروم نہیں کیا. اس نے جو وصیت کی ہے وہ اس حق میں کی ہے جو شریعت نے اس کو دیا ہے. اب اگر اس وصیت میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ گناہ ہے, نہیں کر سکتے. ہاں اگر وصیت کرنے والا ان سب کو محروم کر رہا ہے جن کا حق ہے, پھر اس کے بعد اس وصیت کو ٹھیک کیا جاتا ہے, 53% جو وصیت ہے 33% کہہ لیجئے وہ کسی غریب کو یا جہاں پر بھی دینی ہے دی جائے, اور باقی سب ورثاء کو ان کا حق ملے. یہ تبدیلی ٹھیک ہے کیونکہ یہ اصلاح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزیں بیان کی ہیں. اگر وصیت ٹھیک تھی اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جو چھیڑے گا گناہگار, اور اگر وصیت غلط تھی تو اس کو ٹھیک کرنا یہ عین ثواب ہے, یہ عین ثواب ہے. جو ورثاء ہیں نا ان کے حصے اللہ کی طرف سے متعین ہیں. جی ہاں, وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. جو وارث ہے نا آلریڈی اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. نہیں, ان کا حصہ جو اللہ کی طرف سے متعین ہے وہ متعین ہے. ہاں جی ہاں لیکن بچوں میں تقسیم یہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ چوتھے بیٹے کا جو تھرڈ حصہ ہے اس میں وصیت کروں, باقی اس میں نہیں کر رہا ہوں. ایک وصیت کر سکتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ ڈائٹ نہیں, جس کے حق میں وصیت کر رہا ہے وہ آلریڈی وارث ہے. وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. اس کے حصے میں نلائی کا بچہ ایگزامپل ہے, ہاں سد اس کا ہے, ہاں لیکن اس کے 1/3 کا جو حصہ ہے اس میں وصیت ہو سکتی ہے. خالی کس کے لیے کسی کو ڈونیٹ کرنا ہو. میں اصل میں نہ سمجھ نہیں پا رہا. دیکھیں نا 2-3 بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ورثاء رکھے ہیں نا, ورثاء ان کا حصہ متعین ہے. وصیت کے بعد مقرر ہے. جی وصیت کے بعد مقرر ہے بچوں کا حصہ. جی جتنے بھی ہاں ہاں, بیوی ہے, بیوہ, بیٹے ہیں, بیٹی ہے, یہ دونوں کا حصہ مقرر ہو گیا. ٹھیک ہے, ملنا ہے اس کو. لیکن وصیت کے بعد اب وہ وصیت یہ کر رہا ہے کہ ایگزامپل ہے ایک بچہ کو ڈلائی کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو میرا بچہ میری وصیت کے مطابق جو میرا فلاں بیٹا ہے یا فلاں ہے اس کے جو حصہ نکلے کر اس میں سے 33% 100 یہ وصیت کے مطابق فلاں کو ڈونیٹ کیا جائے. ان کے لیے ہے جو ورثاء نہیں ہے, کیونکہ ورثاء کو تو مل رہا ہے. تو یہ, اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو کم تر ہیں ان کو اپنی زندگی میں دے سکتا ہے. زندگی میں جو دے گا نا وہ وراثت نہیں ہے, اس کے لیے وہ قانون نہیں ہے. زندگی میں وہ جس کو مرضی دے, زندگی میں سارے مال کا مالک ایک بیٹے کو بنا دے, کر سکتا ہے ایسا, اس کو حق ہے. وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, وہ باقیوں کی حق تلفی. لیکن اگر وہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے زندگی میں, لیکن جب وہ فوت ہو گیا ہے نا پھر وہ ان سب کو وہ ملے گا جو ان کا حصہ طے شدہ ہے. اور اگر کوئی وارث ہے تو اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. ہاں جی.